کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انسان کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنا خلیفہ۔ انسان اللہ کا نائب بنایا جا رہا ہے۔ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ اتجعل فیہا من یفسد فی الارض اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے اللہ کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کر فساد مچائے گا، ظلم کرے گا، خون ناحق کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں کا یہ پوچھنا اللہ کی بارگاہ میں کہ زمین میں آنے کے بعد انسان فساد مچائے گا، بالکل وہ ریئل بات تھی، اور آج ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ زمین میں فساد مچانے والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ لیکن اللہ کا نظام ہے، یہ دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، کہ یہاں بھیجا گیا ہے انسانوں کو پاور دے کر، طاقت دے کر، اختیار دے کر، پابندی، ایسے نہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، آزاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے امتحان کے لیے اس زمین پر بھیجا ہے۔ لیکن ساتھ میں رب تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے اور برائیوں سے بچانے کے لیے انبیاء کرام بھی بھیجتا رہا کہ تمہیں سیدھا راستہ بتائیں گے، فساد مت کرنا۔ پہلے دن سے اس روئے زمین پر انسانوں کے آنے کے بعد جو فساد شروع ہوا وہ قتل سے شروع ہوا۔ آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا قتل ہو گیا۔ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، اس روئے زمین پر پہلا فساد ہے قتل، اور وجہ کیا بنی قتل کی؟ عورت کی وجہ سے، جو تاریخوں میں یہ ملتا ہے، دو بھائی ایک ہی عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور ایک کے حق میں وہ جائز تھا جو شریعت آدم میں تھا، لیکن دوسرا ناحق اس عورت کو حاصل کرنا چاہ رہا تھا، تو اس نے اپنی عورت کو حاصل کرنے کے لیے راستے سے اس کے جائز شوہر کو ہٹانے کے لیے قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ تو قتل سے شروعات ہوئی، عورت سبب بنی، اس کے بعد یہ فتنوں کا دور اور فساد کا دور چلتا رہا۔ روئے زمین پر فساد ہوتا رہا، اور انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے، اور وہ ہدایت دو طریقے سے دیتے، زبانی طور پر، اخلاقی طور پر جو دعوت ہے ان کی سیدھے راستے کی وہ دیتی، لیکن کچھ ڈھیٹ طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو اپنے معجزے دکھا کر کے دعوت دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جب تک ان کو اچنبے والی چیز نظر نہ آئے تو ان کی طبیعت ایکسیپٹ نہیں کرتی، تو اللہ کے نبیوں نے معجزے بھی دکھائے۔ معجزہ نبی کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ یہ دو چیزیں جب نہیں مانی قوم نے، پہلے ان کی واضح نصیحت، دوسرے ان کے معجزے سے بھی نہیں مانی، تب پھر تیسری چیز ہے اللہ کا عذاب۔ اللہ کا عذاب آیا اور انہیں گھیر لیا، اور یہ تاریخ میں ایک بار نہیں بار بار ہوتا رہا۔ رب تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے ظالموں کو، اور قرآن پاک کی وہی آیت میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، لوگو یہ ہرگز گمان مت کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں سے بے خبر ہے۔ ہرگز یہ مت سوچنا کہ وہ غافل ہے اللہ جو کچھ ظالم کر رہے ہیں ان کاموں سے، ہرگز نہیں۔ انما یؤخرہم، ہاں وہ ان کو ڈھیل دیا ہوا ہے، لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن تک کے لیے ڈھیل دیا ہوا ہے جب سب کی آنکھیں انہیں پہچان لیں گی اور دردناک طریقے سے ان کی گرفتاری ہوگی۔ ظلم کیا چیز ہے، اس کی ڈیفینیشن ضروری ہے ہر انسان کو معلوم ہونا۔ ظلم عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نا انصافی، انجسٹس کو ظلم کہا جاتا ہے، اور وہ دوسرے کے اوپر جب بھی کیا جائے تو اس کو ظلم، بلکہ ظلم آدمی اپنے آپ سے شروع کرتا ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ وہ بڑا ظالم ہے جس نے اپنی جان پر ظلم کی، دوسروں پر ظلم بعد میں ہوگا۔ تقریباً انسان اپنے آپ پر بھی تو ظلم کر رہا ہے، اپنے آپ پر ظلم کیسا ہوگا؟ اپنے آپ پر ظلم کیسے؟ اپنے آپ پر ظلم یہ ہے، ظلم کی تعریف جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کی اصلی جگہ سے ہٹا کر رکھ دینا۔ ٹوپی کو اگر کوئی پاؤں میں پہنے تو اس کی جگہ تو نہیں ہے، چپل کو کوئی سروں پر رکھ رہا ہے تو اس کی جگہ تو نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ جس چیز کا جو مقام ہے اس کو وہاں پر رکھنا یہ انصاف، اور اس چیز سے اسے ہٹا دینا یہ ظلم۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظلم۔ کسی بھی چیز کی اصلی حیثیت سے اس کو ہٹا دینا۔ اب انسان اپنے آپ پر ظلم کیسے کر رہا ہے؟ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، اور اگر تم اپنے آپ کو جانور کی جگہ رکھ رہے ہو تو ظلم اپنے آپ پہ کر رہے ہو۔ سب سے پہلے تم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو، تم جانور نہیں، تم غلاظت نہیں کھاتے، تم ماں بہنوں کے ساتھ زنا نہیں کرتے، اشرف المخلوقات بنائے گئے ہو۔
اللہ نے تمہیں عقل سلیم عطا کیا، سوجھ بوجھ کی طاقت عطا کیا، اچھے برے میں تمیز کرنے کا سلیقہ دیا، یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اگر ان کا استعمال نہ کرتے ہوئے انسان اپنے آپ کو غلاظت میں ڈالتا ہے تو گویا کہ وہ ظلم اپنے آپ پر کر رہا ہے۔ سب سے پہلے اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ جب کبھی کوئی گناہوں میں ملوث ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اسی لیے توبہ کے متعلق جب بھی فرمایا گیا تو یہی کہا گیا جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اپنی جانوں پر ظلم کرنا آپ کو لگتا ہوگا حیرت کی بات ہے، کوئی آدمی اپنے آپ پر کیسے ظلم کرے گا؟ ظلم کا مطلب صرف وہی نہیں چاقو چھری تلوار سے مار دینا، ظلم یہ ہے اپنی حیثیت کو گرا دینا۔ جو مقام اللہ نے تجھے دیا تھا وہ چھوڑ کر تم کسی اور غلاظت میں پڑ گئے، یہ سب سے پہلا ظلم ہے جو ہم نے اپنے آپ کے ساتھ کیا انسان ہونے کے ناطے۔ دوسری اور ایک خاص صفت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، آپ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ ہے۔ اب سٹیٹس بڑھ گیا ہے تمہارا، تمہاری جگہ بڑھ گئی ہے جس جگہ پر اللہ نے تمہیں بیان کیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انسان تو دنیا میں بہت بنائے گئے، کروڑوں کی تعداد، لیکن کنتم خیر امت اخرجت للناس، سارے انسانوں میں اللہ نے تم کو خیر امت بنایا، سب سے بہترین امت بنایا۔ تو جو ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا خیر امت کا، اس پر اگر تم قائم ہو تو انصاف کر رہے ہو اپنے آپ کے ساتھ، اور اس ٹائٹل سے ہٹ کر کے کام کر رہے ہو تو ظلم کیا اپنے آپ کے ساتھ۔ ہم نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا۔ ظلم کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے، پھر اس کے گھر میں ہوتی ہے، گھر سے ظلم ہوتا ہے، بیوی پر، بچوں پر، ان کے حقوق کو مار دینا یہ ظلم ہے، ان کے حقوق کی تلفی بہنوں، بھائیوں، ماں باپ، اولاد، اور اس کے بعد پھر یہ ظلم بڑھتا ہوا پڑوسیوں تک جاتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ظلم، پھر اس کے بعد معاشرے میں آتا ہے جس میں وہ جی رہا ہے، محلے میں، اور پھر جیسے جیسے اس کے مقامات بڑھتے چلے گئے اس کے ساتھ ساتھ ظلم کی شاخیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ظلم کی ہزار قسمیں ہیں، ہزار قسمیں ہیں۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ جو حد سے زیادہ بڑھنے والے ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ لیکن لوگوں نے ظلم کا کانسیپٹ یہ بنا کر کے رکھا ہے صرف مار دھاڑ قتل کرنے والا ہی ظالم ہے۔ ظالم تو گھر سے بھی شروع ہوا ہے، گھروں میں حقوق تلفی جس نے کیا وہ ظالم ہے، جس نے بیوی کا حق مار لیا وہ ظالم، جس نے ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا وہ ظالم، جس نے اولاد کا حق ادا نہیں کیا وہ ظالم، جو اپنے بھائی بہنوں کا حق مار کر بیٹھا وہ بھی ظالم۔ یہ ظلم کی کئی شاخیں۔ اور اس کے بعد میرے عزیزو لوگ جب عملی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں تو ظلم کہاں کہاں ہے میں آپ کو بتاؤں۔ ظلم انسان کرتا کب ہے؟ کمزور آدمی ظالم تو نہیں ہوتا، یہ تو سب کو پتا ہے، سارے لوگ دیکھتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کسی جرم میں اندھا، لولا، لنگڑا ایسا آدمی، لولا بھی ہے، لنگڑا بھی ہے، کچھ نہیں، پیر بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں، آنکھ بھی نہیں، ایسے شخص کو کوئی پکڑ کر کے لائے اور کہے کہ اس نے فلاں کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، مار دھاڑ کیا ہے، تو دنیا ہنسے گی کہ وہ معذور ہے، وہ کیا کر سکتا ہے۔ یہ تو بات صحیح ہے، کمزور آدمی ظلم نہیں کر پاتا کیونکہ اس کے پاس وہ نہیں ہے۔ اس کا اپوزٹ یہ نکلتا ہے کہ طاقت جیسی ہی آتی ہے انسان ویسی ظلم شروع کرتا ہے۔ طاقت، اور طاقت کئی قسم کی ہے، جسم کی بھی طاقت ہے، مال کی بھی طاقت ہے، پاور کی بھی طاقت ہے، منصب کی بھی طاقت ہے، اور یہ تینوں طاقتیں جب کسی کے اوپر چڑھ جاتی ہیں تو فرعون بنتا۔ یہ تینوں طاقتیں جانتے ہو آپ، فرعون تنہا 1000 لوگوں سے لڑ سکتا تھا، اور طاقت اس کی جسمانی ایسی تھی کہ 90 سال تک اس کو بخار بھی نہیں آیا، کبھی سردی بخار بھی نہیں، کبھی بیمار نہیں ہوا۔ یہ جسمانی طاقت۔ مال کی طاقت تو ایسی کہ آدھی دنیا کے خزانے اس کے تھے، اور پاور کی طاقت ایسی کہ بادشاہ اعظم بنا بیٹھا تھا، لوگ تو اس کے سامنے جھکتے تھے۔ جب تین چیزیں ایسی ساتھ مل جاتی ہیں تو فرعون بننے کی کوشش کرتا ہے ہر آدمی۔ آج کے دور میں بھی میرے عزیزو یہ تین چیزیں بڑی آزمائش کے ساتھ آتی ہیں کہ ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ معذور آدمی کیا ظلم کرے گا، اس کے لیے وہ امتحان نہیں ہے۔ جو بستر پر پڑا ہوا ہے، جس کی نہ جسمانی طاقت ہے، نہ مالی پیسی طاقت ہے، اور نہ پاور اس کے پاس ہے، ایسا آدمی کیا ظلم کرے گا؟ ظلم وہ کرتا ہے جس کے پاس طاقت ہو، اور طاقت والے کے ساتھ امتحان بھی زیادہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج ہم دیکھ رہے ہیں طاقت 3 قسم کی میں نے بتایا۔ سب سے پہلے میں شروعات کرتا ہوں جسمانی طاقت۔
جسمانی طاقت جب کسی کے پاس ہو تو سب سے پہلے وہ مکہ آزمائی کی کوشش کرتا ہے، ہر ایک پر دیکھتا ہے میرا مکہ کتنا تیز لگتا ہے. وہ ٹرائل شروع کر چکا ہے. باڈی بنانے کے ساتھ ہی اس کو چاہیے یہ کہ کسی پر ایک تھپڑ لگا کر کے دیکھ لوں کتنا تیز لگتا ہے. اس کی جسمانی طاقت کا وہ استعمال شروع کر چکا ہے. میں آپ کو بتاؤں جسمانی طاقت میں میرے عزیزو حیدر کرار کو کون پہنچ سکتا ہے؟ جو شیر خدا، فاتح خیبر، مشکل کشا سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم. اس زمانے کے 40 صحابہ جو دروازہ اٹھا نہیں پا رہے تھے، تنہا حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا تھا. جن کی طاقت کا یہ اندازہ کرو. حیدر کرار کی جسمانی طاقت کو ساری یہ سب نہیں پہنچ سکتے کاجو بادام والے. لیکن ایک جنگ کے موقع پر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے ہیں اور سامنے جو مقابل میں پہلوان تھا اچانک اس کو ایسا پچھاڑ دیا کہ اس کے سینے پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے. اب حیدر کرار کے شکنجے میں جو آ جائے، ارے وہ شیر نر ہے جن کی ماں نے ہی نام حیدر رکھا ہو. جیسے ہی وہ پنجے میں آیا کیا کرتا، کسمسایا، پھڑپھڑایا، لیکن اس نے ایک کام کیا کیا، آپ کے منہ پر تھوک دیا. ظاہر سی بات ہے لاسٹ مومنٹ پہ آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں مر ہی رہا ہوں تو سامنے والے کو کچھ کر کے چلا جاؤں. اس نے تھوک دیا. ایسی مومنٹ پر طاقتور کا غصہ ڈبل ہو جاتا ہے. میں پہلے ایک بار میں مارنے والا تھا، اب 4 بار میں ماروں گا. تو نے کیا کیسے میرے ساتھ؟ کسی کو تم ایک مار رہے تھے لیکن اس نے ماں کی گالی دے دی، اب 4 اور لگاؤ. کیونکہ غصہ بڑھ گیا ہے، غصہ اور تل ملایا ہے تمہارا. حضرت علی کے ساتھ یہ ہوا. ان کے سامنے جو مغلوب تھا اس نے تھوک دیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ تڑپا کے اس کو ماریں. جس کے چہرے کو دیکھنا رسول اللہ نے عبادت کہا، اس چہرے پر اگر کوئی تھوکے تو اس کو تو تڑپا کے مار دیتے. حضرت علی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. اس کو چھوڑ دیا. مارنے کا تھا، چھوڑ دیا، کھڑے ہو گئے. کہا جا. اس نے تعجب سے پوچھا کہ میں تو مرنے ہی والا تھا اس لیے تھوک دیا اور تم نے چھوڑ کیوں دیا؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا جواب سنو طاقت والے. آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جو جسمانی طاقت دی ہے وہ میں خالص اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتا ہوں. جب تو نے تھوک دیا تو میرا نفس شامل ہو گیا. اب اگر میں مارتا تجھے تو بات یہ ہوتی کہ تیرے تھوک کے بدلے میں نے مارا. میں تجھے مجھ پر تھوکنے کے بدلے نہیں مار رہا تھا، تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے اس لیے مار رہا تھا. اور یہ نفس شامل ہو گیا اس لیے میں نے چھوڑ دیا. طاقت کا استعمال ایسے وقت میں کوئی کر کے دکھائے. میرے عزیزو آج تو حال یہ ہے کسی کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے. ابھی کتا بول دو تو کیا کرتے ہیں ہم، تو جا کے آئے نہ ان کو کہا نام لے کر کچھ نہیں. اس کے باوجود بھی ایک بڑی آزمائش سے گزر کر کے آئے. برداشت کی طاقت نہیں ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ان کے سامنے دشمن مغلوب نے تھوک دیا، تب چھوڑ دیا. آپ نے کہا میں اپنے نفس کے لیے نہیں لڑتا، اپنے نفس کے لیے نہیں. اور آج جو کچھ بھی پاور کا استعمال ہے، طاقت کا استعمال ہے، وہ صرف اور صرف نفس کے لیے ہے. آج نفس کے لیے. یہ ایک مثال میں نے آپ کو بتایا. جسم کا غلط استعمال کرنے والے لوگ اور کیا سمجھتے ہیں تمہاری طاقت کیا یہ ہمیشہ کی ہے؟ چند دن کا انتظار کرو، دانت ٹوٹ جائیں گے، کمر جھک جائے گی اور اس کے بعد اعضاء جواب دینے لگیں گے. جن ہاتھوں سے تم نے مکہ آزمائی کی تھی چند دنوں کے بعد وہ حالت ہونے والی ہے کہ ہاتھ سے تمہارے گلاس بھی نہیں پکڑا جائے گا. روٹیاں تمہارے حلق تک ڈالنے کے لیے ہاتھ کب کپا رہے ہوں گے. ہم نے بڑے بڑے پہلوانوں کو بستر پر پاؤں رگڑ کر مرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ جسمانی طاقت فانی ہے، ختم ہونے والی ہے. اور سمجھ لو کہ تم میں بڑھاپا نہیں آیا، کمزوری نہیں آئی، بیماری نہیں آئی، تب تو موت تو آنی ہے چاہے جوانی میں آئے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ایسے خندق کے پاس سے گزر رہے تھے جہاں لوگ کوڑا کرکٹ کچرا سب پھینکا کرتے تھے. وہاں پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں اس خندق میں کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہڈیاں ہیں پرانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان مرے ہوئے لوگوں کی ہڈیاں ہیں، ان کے کپڑے ہیں جو گل چکے ہیں، جو اپنے زمانے میں اونچی سواریاں کرتے تھے، بڑے جسموں کے مالک تھے. ان کو طاقت و قوت بہت دی گئی تھی اور آج یہ سڑ گل گئے ہیں اور کیڑوں کی غذا بنے. یہ حشر تو ان طاقتوروں کا بھی ہوگا جو آج اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں. تھوڑے دنوں کی بات ہے،
آپ یہ طاقت کو فانی ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اس لیے میرے عزیزو جب اللہ تعالیٰ نے جسمانی طاقت دیا ہے تو سنبھال کر کے رکھنا کہ ہاتھ اٹھے تو کہیں ظلم کے لیے نہ اٹھے, ظلم کے لیے نہ اٹھے. جسم کا استعمال کبھی اپنے نفس کے لیے نہ ہو. امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کون نہیں جانتا, آج عاشقوں کے امام بریلی کے تاجدار جنہوں نے ہزاروں مسائل کا حل لکھ دیا اپنی زندگی میں, 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ دی, اور وہ شہنشاہ وقت اپنے زمانے کے قطب مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے رمضان میں, لیکن اعتکاف کی حالت میں بھی مسلسل علمی کام کیا کرتے تھے. ایک بات تھی, اعلیٰ حضرت جیسے فقیہ, ان کے جیسا بڑا عالم جس کے سامنے دوسرے کئی علماء اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہو, اعتکاف کی حالت میں توجہ. جیسی ہی افطاری ہو جاتی تو آپ کے خادموں میں سے گھر سے جو کھانا لایا جایا کرتا تھا, ایک بچہ تھا 12 سال کا, وہ تو شادان لے کر کے آتا تھا, افطاری اور سحری پہنچاتا تھا مسجد میں. لیکن اعلیٰ حضرت کو ایک عادت تھی پان کھانے کی, اور پان کھانے والے لوگ افطاری کے فوراً بعد پان چاہیے. اعلیٰ حضرت افطاری کر چکے, پان جو روزانہ آتا تھا وہ بچہ پان لایا نہیں, اور ٹائم گزرتا گیا, آپ کو پان کی طلب ہوئی کہ ابھی تک آیا نہیں. وہ تقریباً گھنٹہ بھر کے بعد وہ بچہ آیا اور دوڑتا ہوا آیا, کہا بڑے مولانا صاحب پان رہ گیا. پان لا کر کے دیا, ایک تماچا اس کو لگایا, کہاں چلا گیا تھا, پان لے کر کہاں بھاگ گیا تھا. وہ بچہ جو خادم ہے, خدمت کرنے والے لوگ ہیں, کہا معاف کیجئے بھول گیا تھا, دیا اور چلا گیا بھاگ کر, پان کھا لیا. آپ کے شاگرد ہیں علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے لکھا ہے اس کو, اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں پان کھانے کے بعد اعلیٰ حضرت اتنے بے قرار ہو گئے, تراویح ہو گئی, ٹہلتے رہ گئے ادھر سے ادھر بے چینی سے. میں نے جا کر پوچھا امام وقت سے اعلیٰ حضرت سے, مولانا ظفر الدین صاحب فرماتے, کہا کیا وجہ ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا مولانا جاؤ وہ بچہ کہاں ہے اس کو ڈھونڈ کے لاؤ. کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہا اس کو بلا لائیے, میں اس کو مار دیا تھا. تو مولانا ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا, وہ کہاں ملتا, رات ہو گئی تھی, کہیں دبک کے سو گیا ہو. لیکن اعلیٰ حضرت نے رات بھر ڈھونڈنے لگوایا, جو بھی شاگرد آئے اس سے کہے وہ بچے کو ڈھونڈ لاؤ جو کھانا لاتا ہے ہمارا. وہ کہیں ملا ہی نہیں. رات بھر آپ سوئے ہی نہیں, مسجد میں ٹہلتے رہے بے قراری کے ساتھ. سحری کا وقت ہوا تو توشادان لے کر بچہ آ گیا, اس کی ڈیوٹی تھی. وہ جیسے ہی آیا اعلیٰ حضرت لپک کر دروازے پر جاتے اور جا کر توشا اس کے ہاتھ سے لیا, رکھ دیا اور گھٹنے ٹیک کر زمین پر بیٹھ گئے. وقت کے مجدد کی بات کر رہا ہوں. اس بچے کے دونوں کندھوں کو پکڑا اور کہا بیٹا کل کی رات میں نے تھپڑ مار دیا تھا اپنے ہاتھ سے تجھے, خالص میرے پان کے لیے, یہ میرے نفس کے لیے مارا تھا, تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے. وقت کا امام چھوٹے بچے سے کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دے. وہ بچہ کسمسا رہا ہے, گھبرا رہا ہے. دیکھا ہے وقت کے بڑے بڑے فقیہ اور مفتیان کرام اس امام کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں ادب سے, اور یہ وقت کا امام مجھ سے معافی طلب کر رہا ہے. بچے نے کہا حضور چھوڑ دیجئے, میں نے کچھ سمجھا ہی نہیں, مجھے کچھ پتا ہی نہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا, تو کہہ دے معاف کیا. مولانا ظفر الدین فرماتے ہیں میں دیکھتا کھڑا تھا, اعلیٰ حضرت کہہ رہے کل قیامت کے دن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے احمد رضا کیا تیرے اندر اللہ نے طاقت اس لیے دی تھی کہ تو اپنے پان کے لیے چھوٹے بچے پر ہاتھ مارے, میں کیا جواب دوں گا اس دن قیامت کے دن. اعلیٰ حضرت اس کو پکڑ کر کے تھام رہے, تو اس بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں معاف کر دیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بچوں کو اختیار نہیں ہے معاف کرنے کا, بچوں کو مسائل ہے, وہ مالک نہیں ہے. آپ نے کہا اپنے سر سے ٹوپی اتاری اور کہا جیسے کل میں نے تجھے مارا تھا ویسے تو بھی مجھے مار, برابر ہو جائے معاملہ. اس کا ہاتھ کانپنے لگ گیا. وقت کا مجدد کہہ رہا ہے اعلیٰ حضرت اپنی ٹوپی اتار کر رکھ دیے. بچہ جب نہیں مارنے لگا آپ نے خود اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے اپنے سر پر مارنے لگ گئے. 3-4 بار اس کی جب تھپڑ پڑی تو اعلیٰ حضرت مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے کہا بات برابر کی ہو گئی, تو نے مجھے معاف بھی کیا اور بدلہ بھی لے لیا. مولانا ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہمارے آنسو نکل گئے. وقت کا مجدد ہے, طاقت کا غلط استعمال نہیں. میرے عزیزو اگر اللہ نے جسم میں طاقت دیا ہے تو اس لیے نہیں کہ تم اپنے سے نیچے والوں پر اس کا استعمال کرتے رہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا فلیس منا, جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی
شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ میری امت میں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر طاقت دیا ہے نوجوانوں سے میں کہتا ہوں غلط استعمال نہیں کرنا، اس کا غلط استعمال کبھی نہ ہو۔ عورتوں کو مارنے کی بات آئی، کتنے تو گھر ایسے بنے ہوئے ہیں، کمزور ہے وہ، تم سے کمزور مخلوق ہے، لوگوں نے اس کو برابر کا بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن عورت تم سے کمزور بنائی گئی ہے، اس کو مارنے کا حکم کہیں پر بھی نہیں دیا گیا، کہیں پر بھی نہیں، کسی بھی طرح سے۔ لوگ آج اپنی طاقت کا بھرپور استعمال ان کے ساتھ کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ۔ بہت سخت جواب دینا ہوگا میرے عزیز۔ عورت تو عورت ہے، مخلوق بھی ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن ساتھ میں امت محمدیہ ہے، اس کا جواب تو بہت ہے۔ حدیث میں تو یہ ملتا ہے جانوروں کو جس نے مارا بلا وجہ کے، قیامت کے دن وہ جانور اٹھائے جائیں گے اور وہ آئیں گے مقدمہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ اس نے مجھے فلاں وقت بغیر کسی وجہ کے مارا تھا۔ رب تعالیٰ اس جانور کو سینگ عطا کرے گا اور کہے گا کہ تو اتنا مار لے اس کو یہاں، اور وہاں سختی کے ساتھ وہ جانور اس ظالم کو مار رہے ہوں گے، اہل محشر اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جانوروں کے ساتھ ظلم کو اسلام نے جائز نہیں کیا، گھروں میں اپنی عورتوں کے ساتھ کون ظلم کی اجازت دے گا؟ یہ ہوئی ڈومیسٹک وائلنس جس کو کہا گیا ہے۔ میں نے اندر قید میں دیکھا کتنے ایسے قیدی عورتوں کو جلا کر کے اندر آئے ہوئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، جہیز کے نام پر، دو خاندانوں کے جھگڑوں پر عورتوں کو جلا دیا، مار دیا، ختم کر دیا، ایسے کتنے واقعات۔ انسان کو جب طاقت زیادہ آ جائے تو وہ ظلم کے راستے پر آ جاتا ہے۔ یہاں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا میرے عزیزو یہ وقت کا بہت بڑا چیلنج ہے تمہارے ساتھ۔ یہ ہوئی جسمانی طاقت، اور جب مال آ جائے اللہ اکبر، یہ بڑی آزمائش ہے، یہ بڑی آزمائش ہے۔ چربی زیادہ اس وقت آتی ہے جب مال زیادہ آتا ہے۔ جسمانی طاقت تو چلے، آدمی اپنے آپ کو کنٹرول کر لے گا، روک لے گا، لیکن مال کی چربی یہ بڑی خطرناک ہے۔ یہ تو غریبوں کا مذاق اڑاتی ہے سب سے پہلے، دین کو ہلکا سمجھتی ہے سب سے پہلے۔ یہ مولانا لوگ یہ ہماری کیٹیگری کے نہیں ہیں، یا علماء یہ تو کمتر لوگ ہیں، یتیم لوگ ہیں، لاوارث لوگ ہیں۔ مالدار سب سے پہلے دین کا مذاق اڑانے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے مال آئے تو ہمیشہ دعا یہ کرنا کہ اللہ مال کے ساتھ عثمان غنی کی سخاوت عطا کر دے۔ مال آئے تو عبد الرحمن بن عوف کی اخلاق و کردار کے ساتھ آئے، ورنہ قارون کے پاس بھی تھا، شداد کے پاس بھی تھا، حامان کے پاس بھی تھا، مال بہت تھا ان کے پاس، لیکن ان کے مال نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج بھی جس کے پاس مال آیا، پیسہ آیا، وہ یہ سوچتا ہے راتوں رات سب کچھ میں اپنا بنا لوں، اپنا خرید لوں۔ اچھا ایک بات اور بھی میں بتا دوں، جن تین چیزوں کی بات میں نے کہا جو انسان کو ظلم کے راستے پر لاتی ہے، پہلے اس کی جسمانی طاقت، دوسرے دولت، تیسرے پاور، عہدہ، یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں جو پرماننٹ رہنے والی ہے ہی نہیں، پرماننٹ رہنے والی تینوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ جسمانی طاقت کو جانے میں ٹائم لگ سکتا ہے، تھوڑے ٹائم بعد جائے گی، لیکن وہ بھی پکا نہیں، کسی حادثے میں گر گیا وہ ساری جسمانی طاقت بھسم ہو جائے گی، لقوہ مار گیا تو بڑا سا بڑا پہلوان بستر پر آ گیا، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ میں نے سعودی میں دیکھا ایک بہت ہٹے کھٹے آدمی کو، کوما میں ہے بیچارہ، اب تو گل گیا، لیکن جس وقت کوما میں آ گیا تو صرف ایک اٹیک کچھ ہوا، کوما میں چلا گیا، جسم پورا گل گیا، ختم ہو گیا۔ تو جس کو اپنے جسم پر بہت طاقت تھا وہ اچانک بھی جا سکتا ہے، لیکن نارملی دیکھا گیا ہے کہ جانے میں ٹائم لگتا ہے جسمانی طاقت۔ مال کا کوئی بھروسہ نہیں، لوگ یہ کہتے اتنا ہمارے پاس ہے کہ ساتھ پشتے کھائیں گی۔ ہم نے اس گھر کو بھی دیکھا، اس کا خود بیٹا 10-10 روپے کی بھیک مانگتا ہے، جس نے یہ کہا تھا کہ اتنا میرے پاس ہے کہ 7 پشتے کھا سکتی ہیں، اس کا سگا بیٹا آج 10 روپے مانگتا ہے۔ یہ مال کو جانے میں زیادہ وقت نہیں۔ تیسرا پاور اور منصب، جو لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لگتا ہے کہ سب کچھ ہم اپنی کرسی سے کر لیں گے، تمہاری کرسی کو ہلنے میں دیر نہیں لگتا، تمہارا ظلم جو ہے یہ دیمک ہے جو اس کرسی کو کھا کر ختم کر دے گا۔ ظلم کرسی پر بیٹھا ہوا آدمی جب کرتا ہے، مال والا اور کرسی والا دونوں، یہ وقت کے ساتھ ایسے تیز بہتے ہیں کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، انہیں پتہ نہیں ان کے ظلم کے شکار مظلومین کی آہیں اللہ تک جا رہی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں، جو لوگ پیڑت ہیں، ظلم سے نشانہ بنے ہوئے ہیں، تو کیا ان کو انصاف نہیں ملے گا؟ دنیا کی عدالت انصاف نہ دے، اللہ کی عدالت تو ہے جو انصاف عطا کرے۔ ظالم دنیا میں بھی بھگتے گا اور آخرت میں اس کا دردناک انجام ہے، دردناک انجام ہے۔ فرعون کے ساتھ کیا ہوا، نمرود کے ساتھ کیا ہوا، ارے ایک مچھر سے ہلاک ہو گئے،
فرعون پانی میں غرق کر تباہ ہو گیا، غرق ہو کر تباہ ہو گیا۔ ابو جہل کو 2 چھوٹے بچوں نے مار کے گرا دیا، جو طاقت اور مال کا نشہ تھا جس کو۔ آج حالات ایسے ہیں میرے عزیزو، یہ 2 طرح کا ظلم بہت بڑھ گیا ہے، مال کا اور پاور کا۔ آج جو پوری انٹرنیشنل نیوز گھوم رہی ہے امریکہ کی دادا گیری، کوئی بولنے والا ہے اس پر؟ وہ کسی بھی ملک کے راشٹرپتی کو اٹھا کر کے لے جائے، کسی کو کچھ نہیں۔ حالانکہ یہ نئی بات نہیں ہے، نئی بات نہیں، پاور ہے نا، طاقت ہے، نشہ ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ پہلی بار نہیں، ایسے کئی ملکوں کے ساتھ ہوا ہے۔ دوسرے ملکوں میں جا کر کے بم گرا دینا، دوسرے ملکوں کے چنی ہوئی سرکاروں کو گرا دینا، یہ پہلی بار ہے جو آج سوشل میڈیا پر گردش کر رہی باتیں وینزویلا کے ساتھ، ایسا ہوا ویسا ہوا۔ ارے خود یہاں ہمارے ملک میں جب ممبئی پر اٹیک ہوئے تھے، حملے ہوئے تھے، آپ کو پتا ہوگا، کافی سال پرانی بات، تاج پر اور یہ ویٹی میں جو حملے ہوئے تھے، اس وقت پکڑ کر کے ایک اجمل قصاب کو تو بہت گھمایا گیا ہے نیوز میں، لیکن آپ کو پتا ہے ایک ماسٹر مائنڈ اور بھی تھا ڈیوڈ نام کا، اور اس کو گرفتار بھی کیا گیا، لیکن امریکہ کی فوج آ کر اس کو راتوں رات یہاں سے لے کر امریکہ چلی گئی، اور یہ کہہ کر کے کہ اس کا مقدمہ ہم چلائیں گے۔ دادا ہے صاحب، ہمارے ملک کا مجرم ہے، ہمارے ملک میں فساد کیا، لیکن قانون ان کا چلے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ پاور کا استعمال۔ دنیا یہی چیز دیکھتی ہے آج، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کہا جاتا ہے، یہ محاورہ یہی ہے، طاقت کا ایسا استعمال، اور یہ لوگ دنیا کو انسانیت کا درس دے رہے ہیں، ہیومن رائٹس بنائے ہوئے بیٹھے ہیں، انسانوں کے اقدار یہ سکھائیں گے ہمیں جو دنیا کو ظلم سے ہانکتے ہیں۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر فرمایا کہ ظلم کو اللہ پسند نہیں کرتا، تو رسول اللہ نے اپنی زندگی سے کر کے دکھایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تقریروں میں کہا ہے یا کوئی اسٹیٹمنٹ ہے، یہ دنیا کے UN کا ایک اسٹیٹمنٹ ہوگا، امریکہ کا، یورپ کا اسٹیٹمنٹ ہوگا کہ ہیومن رائٹس کے خلاف کوئی بھی کچھ کرے گا تو ہم اس کو پکڑیں گے، ماریں گے، ظلم کے خلاف ہم بولیں گے، ہم پیس چاہتے ہیں۔ یہ سب ڈھکوسلے ہیں، جملے بازیاں ہیں، لیکن سب ان کے خود کے عمل کی بات آئے تو کوئی اس میں کھرا نہیں ہے، کوئی پکا نہیں ہے۔ لیکن آؤ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں کہ ظلم جائز نہیں، تو مسجد نبوی کا وہ ماحول ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا یہ میرے آخری وقت ہوں گے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، مفہوم میں بتا رہا ہوں، اس کے بعد ہو سکتا ہے تم سے ملاقات نہ ہو، لیکن تم میں سے کسی پر بھی کوئی حق میرا باقی رہے یا مجھ پر کسی کا حق باقی ہے تو کھڑا ہو اور مجھ سے سوال کرے۔ حضور نے فرمایا، اور ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ آپ پر میرا ایک حق ہے۔ کہا کیا ہے؟ فلاں جنگ میں جب جا رہے تھے آپ صفیں سیدھی کر رہے تھے، میں تھوڑا باہر آ گیا تھا، آپ نے چھڑی سے مجھے مار دیا تھا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، آپ پر میرا حق ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا اسلام کا بادشاہ جو اسلامی سلطنت کو اسٹیبلش کر رہا ہو کہ تم بادشاہ جو پورے کائنات میں پھیلنے والا دین ہے اس کے مقتدا اور اس کے آقا سے بدلہ لینے کی بات کر رہے ہو، نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا اٹھو آؤ۔ حضرت عمر تلوار نکال لیے تھے، کہا کون ہے جو رسول اللہ سے بدلہ لے گا؟ حضور نے فرمایا عمر تلوار نیچی کرو، یہ عدالت کی محفل ہے، یہ اسلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق چلے گا، نہ کہ پاور کے مطابق۔ پاور تمہارے پاس ہے، اختیار تمہارے پاس ہے۔ حضور نے فرمایا آ جاؤ۔ وہ صحابی آئے، لیکن انہوں نے یہ بھی تقاضا کیا کہ یا رسول اللہ جس وقت آپ نے مارا تھا میرے جسم پر جبہ نہیں تھا، میں ننگی پیٹ تھا، آپ نے مار دیا تھا، میں چاہتا ہوں آپ بھی اپنا جبہ اتار دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنا جبہ اتار دیا بغیر کچھ کہے۔ اس صحابی نے بڑھ کر میرے آقا کی مہر نبوت کا بوسہ لے لی۔ دونوں کندھوں کے بیچ حضور کے ایک ایسی مہر نبوت تھی جو سورج سے زیادہ چمکتی تھی، یہ نشانی تھی میرے آقا کے خاتم النبیین کی، ختم نبوت کی مہر۔ اس صحابی نے بوسہ لے لیا اور کہا بدلہ ہو گیا میرا یہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش تو کیا ہے، کوئی کسی کے سامنے یہ گج تو بٹھائے کوئی۔ ارے آج کا کوئی بھی نیتا کھڑا ہو کر کے کہہ دے کسی پر کوئی حق باقی ہے تو پورے گھر نکل آئیں گے، سب کا تو کھا کے بیٹھا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے۔ اب تو دیکھیں لوگ پھر بھی سنبھلتے نہیں ہیں، مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے، یہ جو ابھی الیکشن آ رہے ہیں سارے نیتا تو باہر نکلے ہوں گے، سب تمہارے پاس اپنی اپنی کہانیاں لے کر، لیکن ان کے پچھلے ظلم تو یاد نہیں ہے، لوگوں کو بھول جاتے ہیں۔
ارے پانی کے لیے لوگوں سے رشوت، گھر کے لیے رشوت، ہر چیز کے لیے۔ یہ مخلوق کے ساتھ جو ظلم کر کے کرسی سنبھالتے ہیں، ان کا جب وقت آئے تو میرے عزیزو تمہیں بھی تو اپنے پاور کا استعمال کرنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھو، امام حسین کا یہ جملہ ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ میرے نزدیک ظالم وہ نہیں جو کسی کو مارتا ہے، ظالم وہ بھی ہے جو اس کے ظلم کو دیکھ کر خاموش رہتا ہے، آواز نہیں اٹھاتا۔ اور یہاں آواز اٹھانے کی بات تو چھوڑو، تم تو تعاون کر رہے ہو، آپ بھائی آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ظلم کرتے رہو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، پیسہ کھاتے رہو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج پاور کا جو استعمال ہو رہا ہے، غلط استعمال، اس کو بدلنے کی اپنے اندر سوچ پیدا کرو۔ آپ سوچتے ہوں گے ہم تھوڑی تعداد میں، ہم سے کیا ہوگا؟ ہرگز مت سوچو، ایک کی سوچ سے بھی انقلاب آتا ہے، ایک کی سوچ سے بھی انقلاب آتا ہے۔ بڑھنا تمہارا کام ہے، تم کیوں سوچتے ہو کہ پوری دنیا میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے؟ نہیں، سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ بہت دل کے اندر ملال لے کر کے چلتے تھے، امت کے حالات ایسے، میں ان کو پڑھا تو میں بھی کئی مرتبہ ایسا، جس کو کہتے ہیں نا ڈس اپوائنٹ ہو جانا، حالات کو دیکھ رہے ہیں کوئی آتا ہی نہیں، کیا فائدہ کا ہم چلاتے رہ جائیں، لوگ آپس میں اختلاف کر کے چھوڑ کے چلے جائیں۔ حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار لوگوں کو بلائے تھے کہ دلی آؤ، لیکن ان کی جتنی تعداد ان کو مقصود تھی نہیں آئے، تو وہ بہت زیادہ نروس ہو گئے، کہا کہ اس امت کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں، یہ آنے کو تیار نہیں۔ واپس آئے، اس وقت سنا سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے، انہوں نے کہا تھا کہ مولانا لوگوں کو مت دیکھو، دنیا جو ہے کوفہ میں امام مسلم کے ساتھ شام میں 60,000 کی تعداد میں نماز پڑھتی ہے، اور دوسرے دن فجر میں 2 بچوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ آپ ان کے بیس پر نہ آؤ، آپ اللہ کے بھروسے پر جاؤ، اس لیے کہ غریب نواز پہلے سے ہندوستان میں ماحول بنا کے نہیں آئے تھے، اللہ کے بھروسے آئے تھے، اللہ نے ماحول بنا دیا۔ ایک آیا تھا لیکن لاکھوں کو اسلام کا نور دے کر گیا۔ ایک سے بھی ہوتا ہے انقلاب، آپ کیوں سوچتے ہو کہ میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا؟ آپ سوچو، کھڑے ہو انقلاب کے لیے کہ میں ظالم کا ساتھ نہیں دوں گا، ظلم کے خلاف رہوں گا۔ لوگ تو بک رہے ہیں آج، مسلمانوں کے ووٹ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ان کو لبھانے کی ضرورت نہیں، ایک رات پہلے 1,000 میں بک جائیں گے، ان کے گھروں میں 1,000 کا لفافہ پہنچا دیں، یہ بک جائیں گے، ہو جائے گا۔ امت مصطفیٰ کو آج لوگ اس طرح کا کھلونا بنائے، اور یہ مذاق نہیں ہے آپ کے ساتھ، آپ اس کے باوجود بھی یہ کہتے بھائی آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ظالم کا ساتھ دینا بھی بڑا ظلم ہے، قیامت کے دن اس کا بھی سوال ہوگا آپ کے ساتھ، اس کا بھی سوال ہوگا کہ اس کے ظلم تک پہنچنے میں کون مددگار تھا؟ تم مددگار تھے، تم سارے مددگار تھے، اس کی پکڑ ہوگی۔ اسی لیے میرے عزیزوں، ہو تو انصاف کے ساتھ، نہیں تو میرے آقا نے جو فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ وہی ایمان بچا پائیں گے جو اپنے گھر میں تاٹ کے کپڑے کی طرح پڑے رہیں گے، وہی لوگ اپنا ایمان بچا پائیں گے۔ آج وہ حالات ہمیں دکھ رہے ہیں، کہاں جائیں خدا بندہ، یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی مکاری ہے۔ آج وہ حالات آ گئے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، خلاصہ کلام میرا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ظلم کو سخت ناپسند فرمایا، ظلم کو سخت ناپسند فرمایا۔ آج جو پوری دنیا پاور کا اور مال کا ظلم کر رہی ہے، یہ ہمارے لیے نیا نہیں ہے، لیکن ہم جوجھ رہے ہیں۔ انتظار کرو، ہر ظلم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئی صبح طلوع فرماتا ہے۔ ظالموں کا وقت جائے گا، اس کو جانا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، آپ فرما دیں محبوب، حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، اور باطل کو تو مٹنا ہی ہے، مٹنا ہی ہے، ظالم کو تو جانا ہی ہے۔ وقت آئے گا ہر ایک کا۔ اسی لیے میں نے وہ جملہ کہا تھا جس کی وجہ سے مجھے بڑی سخت سزا ہو گئی، کچھ دیر کی خاموشی ہے، اسی لیے کہا تھا کچھ دیر کی خاموشی ہے۔ یہ ظلم جتنا بھی ہوگا، اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا، صبح روشن ہوگی۔ چاند کو گہن ہمیشہ نہیں لگتا، چھٹ جاتا ہے پھر وہ چمکتا ہے۔ یہ امت محمدیہ ہے، آج خزاں رسیدہ ہے، حالات خراب ہوئے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ کے نہیں ہیں، یہ حالات چھٹیں گے اور امت محمدیہ کا وقار واپس آئے گا۔ اور ہمارا کام کیا ہے؟ امت کو جگانا، بیدار کرنا، تمہاری تو حیثیت اور تمہاری اپنی ویلیو بتانا کہ تم وہ نہیں ہو جس طرح کی زندگی گزار رہے ہو۔ 100 سال پہلے اقبال نے بہت پیارا شعر کہا تھا، بہت پیارا، ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا کہ امت محمدیہ کو مخاطب کرتے ہوئے اقبال نے کہا تھا
کہ پہاڑ بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. مطلب سمجھتے ہو اردو ہے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. قصر سلطانی بادشاہ کے محل کا گنبد کتنا اونچا ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کتنا فٹ اونچا ہوگا؟ 200 فٹ اونچا کر دیا ہوگا، 400 فٹ اونچا ہوگا. لیکن اقبال کہتا ہے وہ گنبد کی اونچائی یہ تیری منزل نہیں ہے. ایک پرندہ ہے شاہین، جانتے ہو، جو سب سے اونچا اڑتا ہے، اور اتنا اونچا اڑتا ہے کہ اس کو کوے بھی نہیں دیکھ سکتے، کوے بھی نہیں دیکھ پاتے اس کو. شاہین اتنا اونچا اڑتا ہے. اور اقبال اس کو امت محمدیہ کو کہتا ہے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تیری اونچائی اتنی نہیں ہے یہاں بیٹھنے کی نہیں ہے، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تم بلندی کے لیے بنائے گئے ہو. یہ کیا ہے؟ یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں اس کے لیے نہیں. اب آخری میرا پیغام یہ ہے کہ ظلم یہ بھی ہے کہ رشوت لینا، رشوت دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے. میرے آقا نے فرمایا ہاں ووٹ کے لیے جو پیسہ بانٹ رہا ہے اور جو لے رہا ہے، اگر یہ رشوت کی منزل میں آیا دونوں جہنمی ہیں. یہ میرے آقا کی حدیث ہے، اسی لیے کان کھول کر کے سنو. امت کو حق بتانا یہ میرا فریضہ ہے، بعد میں جہنم کا کام کرنا نہ کرنا یہ تمہارے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. رب تبارک